مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار۔ ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیش کرنا تھا کہ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب ہلاکت اور بربادی کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے لگے، اس وقت بھی ایمان والے کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوگا۔ تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ دشمن آ چکے ہیں اور یہ اگر جھک کر بھی دیکھیں گے ہم کو پالیں گے، حضور نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خطرناک لمحہ کائنات کے تمام اہل ایمان کو یہ بتاتا ہے کہ جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اس وقت بھی مومن یہ سمجھتا ہے کہ زمین کے دروازے بند ہوئے ہیں، آسمان کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی قوت پر اعتماد اور بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ کریں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے ہمیں راستوں کی ہدایت دی ہے، اور اگر کوئی تکلیف خدا کے راستے میں آتی ہے ہم اس کو برداشت کریں گے، اور اعتماد کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج ملک کے ان مشکل دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تشویش اور اندیشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بزدلی اور مایوسی کے راستے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کافروں اور مشرکوں کی طرح اور دنیا کی ان قوموں کی طرح نہیں ہیں جو تھوڑے سے بادل دیکھ کر اور معمولی طوفان دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود یہ کہا تھا کہ لو وضعوا الشمس علی یمینی والقمر علی یساری واللہ ما ترکت هذه الدعوہ، اگر دنیا کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اللہ کے دین کی دعوت کو چھوڑوں گا۔ راستہ متعین ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں اگر ہمارے راستے میں آ جائیں تو ہمارے لیے صرف دو راستہ ہے، یا تو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے راستے میں موت کو قبول کر لینا، اور یا خدا کی قوت اور اس کے قہر کے ذریعے مغلوب کر دینا۔ تیسرا راستہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ دنیا دار قومیں ہتھیار ڈال سکتی ہیں، مومن کا یہ شیوا اور شعار نہیں ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، افسوس ہے ان داڑھی ٹوپی رکھنے والے ان مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمانوں کا قائد، رہبر اور رہنما تصور کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں کسی امتیازی مقام پر سمجھتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑے سے حالات آنے پر اپنے آپ کو اس طرح بدل لیتے ہیں گویا کہ ایمان کی کوئی رمق ان کے دل میں موجود نہیں ہے۔ سونے کے سکوں کی جھنکار پر بک جانا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ حالات کے دباؤ میں ہتھیار ڈال دینا یہ صاحب ایمان کا شیوا اور شعار نہیں ہے۔ ہمیں آخری وقت تک اس عزم کے ساتھ جینا ہے، ہمیں آخری وقت تک اس ارادے کے ساتھ جینا ہے۔ علیہ وسلم نے جس طرح حالات کا مقابلہ کیا، صبر کے ساتھ، عزم کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، بزدلی اور مایوسی کے بغیر، اور اس یقین کے ساتھ کہ فتح آخری ہماری ہونی ہے، شکست کا کوئی تصور اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بظاہر دنیا کے اعتبار سے ناکامیاب بھی ہوتا ہے تو وہ دنیا دار انسان ہوگا جو اپنے آپ کو ناکامیاب تصور کرے گا۔ مسلمان تو اپنا سب کچھ ہار کر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ بھارت تیرے ہر ظلم کا حساب کریں گے، مظلوموں کے